subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کے لیے اللہ نے اسباب کیا کیا اختیار کیے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے حفاظ کو کھڑا کیا، اس کے معانی کو یاد کرنے کے لیے علماء کو کھڑا کیا، قرات کو یاد کرنے کے لیے قراء کو کھڑا کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، ثم ان علینا بیانا، اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو بیان کیا ہے؟ حدیث ہے، تو گویا حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ کی، اللہ حدیث کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کریم نازل ہوا، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی نقطوں کے ساتھ، انہی زبر زیر پیش کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنیادی وجہ ہے وقت کے حفاظ ہیں، اللہ نے حفاظ دیے، قرآن کو رٹ کے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا رٹ کر یاد کرنا بیکار ہے، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا اگر قرآن کو رٹ کر یاد کرنا بیکار ہے، آپ کی نظروں کے اندر بیکار ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جس کے سینے کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے نزدیک وہ ایک بیکار انسان ہے، آپ کے نزدیک ایک بے قیمتی انسان ہے، آپ کے نزدیک اس کی وقعت نہیں، آپ کے نزدیک اس کا کوئی بڑا مقام نہیں۔ اے آپ کے نزدیک جب حافظ بن کے آتا ہے، آپ اس کے بعد تو یہ کہتے ہیں تیرا بیٹا برباد ہو گیا، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، یہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ لیکن جب اولین آخرین کا اجتماع قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس حافظ کو اپنے پاس سامنے بلائیں گے اور سامنے بلا کر کہیں گے اے حافظ صاحب دنیا کے اندر کیا کیا؟ اللہ تیرا قرآن پڑھا، یاد کیا؟ کہ قرآن یاد ہے؟ کہ یاد ہے؟ اللہ کہیں گے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرمایا، اس وقت اللہ کہیں گے اس حافظ سے اے حافظ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ آج تو اللہ کا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ آج اس کو مقام ملے گا، آج اس کو عزت ملے گی۔ کب؟ آخرت کے دن۔ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، آخرت میں اس کو مقام دیں گے۔ اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو جو جہنم کے لیے جن کی واجب ہو چکی جہنم، ان کو بھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا حق اللہ دے گا۔ اتنا بڑا مقام قیامت کے دن اس کو ادا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا، حفاظت ہم کریں گے۔ دیکھیے آج اس کا بنیادی کردار ادا کرنے والے مدارس سے، مدارس سے حفاظ نکلتے ہیں، مدارس سے علماء نکلتے ہیں، مدارس سے ائمہ نکلتے ہیں۔ مدارس وہ ہے جس سے آپ کی مسجد کو ایمان ملتا ہے، مدارس وہ ہے جس سے آپ کی میت کے پیچھے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھانے والا ایمان ملتا ہے، مدارس وہ ہے کہ جب آپ ایک شادی بیاہ کے موقع پر کروڑوں کا خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن نکاح پڑھانے کے لیے ایک مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ بیکار کے اندر لے لیتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر کروڑوں خرچ کرتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں 200-300 روپیہ دے کر مولوی صاحب کو ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر نکاح کے بغیر کوئی شادی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہوگا آپ 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ بھی خرچ کر دو، تب بھی دو ایسے ایک میاں بیوی، وہ تو میاں بیوی کہلائیں گے نہیں نکاح سے پہلے، اگر آپس میں مل بھی جاتے ہیں تو حرام طریقے سے ملیں گے، شادی نہیں ہوگی جب تک کیا نہیں ہو، جب تک نکاح نہیں ہو۔ لیکن اسلام کی وقت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اسلام کی حیبت ہمارے دلوں سے خارج ہو گئی ہے، علماء کی ہمارے سامنے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کرائی حفاظ کے ذریعے سے، آج سے نہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی باقاعدہ کتاب کی شکل کے اندر، مصحف کی شکل کے اندر قرآن کریم موجود نہیں تھا، سینہ در سینہ منتقل ہو رہا تھا، سینہ در سینہ منتقل ہوتا آ رہا تھا اور چلتا آ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف تیار کرا ہے جس کو اپنے پاس رکھا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پاس گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر باضابطہ طریقے سے قرآن کو مصحف کی شکل دی اور پورے عالم کے اندر مصحف کو پھیلا دیا۔ میرے آپ کے سامنے آج قرآن مصحف کی شکل میں، لیکن حقیقت میں اس کا علم سینہ در سینہ چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی اس کا علم سینہ در سینہ ہی چلتا ہے۔ ایک بچہ مصحف سے یاد کرتا ہے، زبانی اپنے استاد کو سناتا ہے، گویا کہ ان کا تعلق سینہ در سینہ مل رہا ہے، اور یہ تعلق مل کر پہنچتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مامون الرشید کا بیٹا مامون الرشید تھا۔ مامون الرشید اپنے زمانے کے اندر خلیفہ تھا، خلیفہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو علم کا شغف اور شغل عطا کیا تھا کہ وہ اپنے
اپنے دور خلافت کے اندر ہر سال ایک جلسہ منعقد کرتا تھا، جس جلسے کے اندر بلا مذہب کے امتیاز ہر کسی عالم کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، یا کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم ہو، اس کو آنے کی، اپنی بات کہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اب مامون الرشید یہ ایسے چلتا رہا۔ ایک وقت آیا مامون الرشید کے جلسے کے اندر ایک آدمی آتا ہے جس کی وضاحت انتہائی زیادہ اچھی ہے، وضاحت اس کی انتہائی زیادہ خوبصورت ہے، اور جب اس نے بیان کیا اس کے بیان کی فصاحت بھی بہت اعلیٰ تھی۔ مامون الرشید نے اس کا بیان سنا، بیان سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ آدمی یہودی ہے۔ انہوں نے بیان کے بعد اس کو پکڑا، کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، تورات کو ماننے والا ہوں، گویا یہودی تھا۔ کہا مامون الرشید نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اس نے اسلام ماننے سے انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار کرنے کے بعد جلسہ ختم ہو گیا، وہ گھر چلا گیا۔ اگلے سال پھر جلسے کا انعقاد ہوا، مامون الرشید کے سامنے پھر یہ آ جاتا ہے، یہی عالم اسی حیت کے ساتھ انتہائی وضاحت کے ساتھ آتا ہے۔ اب جب اس کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اس سال وہ اسلام کی فقہ پر بیان کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب مامون الرشید نے اس سے پوچھا کہ گزشتہ سال آپ آئے، ایک یہودی بن کر آئے، آپ نے بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، آپ نے انکار کر دیا، اب کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہوئی جس نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس آدمی نے کہا جب میں یہاں سے گیا میرے ذہن و دل و دماغ کے اندر آپ کی باتیں گردش کرنے لگی، میرے دل و دماغ کے اندر آپ کی باتیں گونجنے لگی، میں نے سوچا کہ ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف عیسائی ہیں، ان کے نبی حضرت عیسیٰ پر اللہ کی کتاب انجیل نازل ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور مسلمان ہیں دوسری طرف، وہ کہتے ہیں ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر قرآن نازل ہوا۔ کہ میں نے سوچا یہ تینوں کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، لیکن اس وقت کے اندر صحیح شکل کے اندر کون سی کتاب موجود ہے، مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ میں بازار کے اندر گیا، قرآن، تورات، انجیل، میں نے ہر ایک کا ایک نسخہ لیا، گھر کے اندر گیا، اپنے ہاتھ سے میں نے قرآن کے 2 نسخے تیار کیے، انجیل کے 2 نسخے تیار کیے، تورات کے 2 نسخے تیار کیے، لیکن ہر ایک نسخے کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل کیا، اپنی طرف سے تحریف کر دی۔ اس کے بعد میں تورات لے کر یہودیوں کے پاس گیا کہ دیکھو میرے پاس روزگار کو کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں کتابیں لکھتا ہوں، بیچتا ہوں، یہ تورات آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہیں، اس کو خرید لو، مجھے پیسے دے دو، میرے گھر کے کام آ جائیں گے۔ کہ انہوں نے کتاب خریدی، مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد میں انجیل لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، ان سے بھی یہی کہا، ان نے کتاب لی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کا میں مسلمانوں کی مسجد کے اندر آیا، وہاں پر امام 60 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا جو حافظ قرآن تھے۔ کہ میں نے ان کے سامنے قرآن رکھا اور میں نے کہا یہ قرآن آپ کے نبی پر نازل ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، آپ اس کو خرید لو، مجھے پیسے دے دو، میرے کام آ جائیں گے۔ کہ انہوں نے کہا آپ نے لکھا ہے؟ کہ میں نے کہا ہاں میں نے لکھا ہے۔ کہا خریدنے سے پہلے اس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ کہ انہوں نے قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ میں نے تحریف کی تھی، کہ قرآن بند کر دیا۔ کہ بیٹا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا، میں نے اس کو قرآن دینے کی کوشش کی، اس نے بھی پڑھا، اس نے بھی قرآن واپس کر دیا۔ میں اس وقت اس بات پر مجھے یقین آ گیا، اگر صحیح شکل کے اندر کوئی دین آج موجود ہے، کہ صحیح شکل کے اندر اگر آج کوئی کتاب موجود ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، قرآن کو ختم کرنے کی، جلانے کی کوشش کر رہا تھا، کے سامنے 2 حفاظ کو، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو کھڑا کر دیا جو بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ ایک کو کہا پڑھنا شروع کرو، اس نے الف لام سے شروع کیا، 15 پارے پڑھ لیے۔ دوسرے کو کہا پڑھو، اس نے 16ویں پارے سے شروع کیا، من الجنۃ والناس پر جا کر قرآن کو ختم کر دیا، اور کہا قرآن کے ایک نہیں ہزاروں نسخے جلا دو، دنیا سے قرآن کے تمام مسائل ختم کر لو، لیکن ہمارے سینے میں جو قرآن موجود ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے۔ اس وقت انگریز نے اس بات کا فیصلہ کیا، اگر مسلمانوں سے ان کا دین چھیننا ہے، کتابیں مت چھینو، ان سے کتابیں مت لے جاؤ، اگر ان سے دین چھیننا ہے تو ان کے علماء کو لے لو، ان کے علماء کو لے لو، کتابیں کوئی بھی لکھ سکتا ہے، علماء کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ کہ اگر سارا جل جائے، بسم ہو جائے، ختم ہو جائے، انور شاہ کے اندر اتنا حافظہ اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کتاب کو منو عن اسی طرح لکھ کے اس کتب خانے کے اندر سجا لے گا۔